الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ چند جمعہ تو نماز دے متعلق نماز دا مختصر مفہوم خلاصہ ترجمہ اور تھوڑا بہت متعلقہ مسائل تواڈے سامنے اس واسطے پیش کیتے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے اسانوں انہاں چیزاں دی سمجھ آئے اور پھر ترجمہ معنی مفہوم دا اسانوں پتہ ہوئے تاکہ اساڈی نماز اللہ دے ہاں مقبول ہوئے اور اللہ دے ہاں پسندیدہ بنے۔ کیوں؟ نماز ایک اللہ دی عبادت دا بہت بڑا ذریعہ ہے اور سب تو بڑی عبادت ہے۔ اس واسطے غالباً ترے جمعے گزر گئے اس موضوع تے اور اساں وللضالین آمین تک پہنچے اسے تو انہوں انشاءاللہ پچھلی چیزاں یاد ہو سن۔ اج تھوڑا جے اگے جانے جتنے تک اللہ نو منظور ہویا انشاءاللہ ہو ویسی سورۃ الفاتحہ ایدہ نماز دے اندر پڑھنا واجب ہے، سمجھے؟ واجب ہے۔ اللہ نے سورۃ مزمل دے اندر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن دے وچوں پڑھنا، نماز دی رکعت دے اندر قرآن وچوں تلاوت کرنا مطلقاً یہ تو ہے فرض، لیکن فاتحہ دا علیحدہ پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا بندہ نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہوندی۔ ایک بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس واسطے ضروری ہے سورہ فاتحہ دا پڑھنا، اگر غلطی نال رہ گئی ہے نہیں پڑھ سکے آتے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے کیونکہ واجب چھوڑ گیا ہے۔ اور اسے دے متعلقہ ایک دو گلاں اور بھی سن لو، تسی کلے نماز پڑھتے پے ہو تے ہر رکعت وچ نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر فاتحہ دا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر امام کھڑا ہے تو امام واسطے بھی ضروری ہے، فرضاں دیاں پہلیاں دو رکعتاں دے اندر قرات فاتحہ ضروری واجب ہے۔ اگر تساں امام دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر مسلم شریف اور دیگر احادیث دی کتب دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دا مفہوم میں سنانا، لمبی چوڑی بحث ہے بھئی یہ ہے وہ ہے آگے پیچھے ساری چیزیں،
صرف میں تمہیں اتنی گل کردا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، امام دی قراءت مقتدی دی قراءت ہے۔ امام جدو قراءت کرے گا تو مقتدی دی قراءت امام دی قراءت شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اس واسطے اسا حنفی مسلک جڑے لوگ ہاں، اسا اسے حدیث نو ویدے آیا اور قرآن مجید دی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس وقت قرآن دی تلاوت کیتی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس نو خوب توجہ نال سنو۔ اتھے ہے توجہ نال سنن دی گل، اگے ہے وَأَنصِتُوا تے چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ دے قرآن دے اندر ہے حکم، اسا قرآن تے بھی عمل کر دیں ہاں، نبی سونے دے فرمان تے بھی عمل کر دیں۔ بہرحال ایک تھوڑا جا اختلافی مسئلہ ہے، یارا احناف دے نزدیک مسئلہ ہے او ایو ہی ہے کہ امام دی قرات مقتدی دی طرفوں ہوندی ہے، مقتدی نے قرات دے دوران قیام دی حالت دے اندر پچھو کچھ بھی نہیں پڑھنا، بالکل ثنا پڑھ کے خاموش کھڑا ہو جانا ہے، امام دی تلاوت سننی ہے، اگر آواز نہیں آ رہی تب بھی خاموش کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے اے نہیں آکھیا فسمعوا سنو، اللہ فرمایا فاستمعوا لہو، تو انہوں سنائی دیوے یا نہ دیوے توجہ اور غور واتی انہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث بھی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک دو مسئلے تھے جو بتانے ضروری تھے۔ اکیلے بندے واسطے سورۃ فاتحہ دا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، او فرماندے نے کہ جیریاں دو رکعتاں تو بعد والی رکعتاں ہوندیاں نے ایک یا دو فرضاں دے اندر، سنتاں دی ہر رکعت وچ پڑھنا ضروری ہے، وتر وچ پڑھنا ہے، نوافل تو ہوندی دو ہیں، تے اگر تسی پڑھ رہے ہو فرض کلا بندہ فرض پڑھ رہا ہے، جماعت تو رہ گیا ہے، تو اس بندے واسطے اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، بلکہ میں تو دوسرے الفاظ سمجھا کہ آخری دو رکعتاں دے اندر پڑھنا واجب نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تب بھی کافی ہے اتنا، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے پڑھنا آخری دو رکعتاں دے اندر، پہلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھنا واجب ہے۔ فاتحہ ہو گئی، اس کے بعد آگے آ گئی قرات۔ کئی لوگ ایسے ہوندے نا جیرے صرف قل هو اللہ احد ہر رکعت وچ پڑھدے رہندے، اگر کسے بندے نو قرآن دا اور حصہ کوئی یاد ہے، اس واسطے اے چیز مکروہ ہے کہ ایک بندہ بار بار ایک سورت ریپیٹ کرتا رہے۔ اسی واسطے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بڑی چاہت ہے، حدیث دا مفہوم ہے، میری بڑی چاہت ہے کہ میرے ہر امتی دے دل دے اندر اللہ دا سارا قرآن محفوظ ہوئے، بڑی چاہت ہے، اور بڑے فضائل ان قرآن نو یاد کرن دے، اور نہیں تے میرے نبی نے فرمایا کم از کم آخری 10 سورتاں تے یاد ہو، یہ دے نال او دی نماز پوری ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے۔ اس واسطے اگر کوئی ساتھی ایک کام کردا ہے کہ ہر رکعت دے اندر اخلاص سورت قل هو اللہ احد پڑھدا ہے، تو خدا را میں اس نے گزارش کرساں اور سورتاں قرآن دیاں اور جو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن وچوں جیری جگہ تانوں آسان لگے اس نو پڑھو، پڑھنا ضروری ہے، مطلقاً قرات فرض ہے، اور علیحدہ قرات فاتحہ کے علاوہ کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے بھائیو آپ یہ کوشش کریں، اس گل دا اہتمام کرو کہ تساں اور سورتاں بھی یاد کرو، اور بندے نو مزہ آئے قرآن پڑھدے آیا۔ اللہ رب العزت نو طویل قیام والی نماز بڑی پسند ہے، جے دے اندر لمبا قیام ہوئے، لمبا کھڑا ہوئے بندہ، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ ایک حدیث تو سنانا تو حیران ہوئے، سو اساں بھی مسلمان بنے پھر دیاں تے نمازاں پڑھ دیاں تے اپنے آپ نو اور دھڑلے والا مسلمان رکھ دیاں تے بڑے نیک تے دین دے ساڈی سرائکی چاہتے ہیں، دین دے ستون تے دین دے تھم آساں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے جے بچے ہیں اس وقت، او آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ٹک پے۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ہیں،
تے پتریر ہوئے کزن چچا زاد بھائی، اے آ کے رات ٹکے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد تے اٹھتے ہیں، تہجد تے اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے تہجد تے اٹھے تے حضرت عبداللہ بن عباس دی اکھ کھل گئی۔ اس آقا یار نبی پاک دے پچھو میں ہی پڑھ گیا نا، یہ تو ذوق دی گل ہے نا کہ اللہ دے نبی دی نماز ہوئے ہوئے آج اساں ترس دیاں کہ کاش اسانو مسجد نبوی دی نماز نصیب ہو جائے، ترس دیاں نا اللہ بیت اللہ دی نماز نصیب کرے، مسجد نبی شریف دی نماز نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ اتھوں دی نماز ایک روایت دے مطابق بیت اللہ دی نماز 1,00,000 نماز پڑھن دے برابر ہے، اور مسجد نبی دی نماز 50,000 نماز پڑھن دے برابر ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اساں اتھے ترس دیاں، اور یقین کرو بندہ اتھے جائے اللہ سارے انہوں لے جائے، اللہ سارے انہوں لے جائے۔ یقین کرو اتھوں دی نماز دی کیفیات ہی اور ہوندیاں۔ میں تنوں قسم چاہ کے آکھ رہا، اللہ دی ذات دی قسم ہے، میں اپنی تنوں آپ بیتی دس رہا، جدوں اتھوں واپس آیا تے اتھے نماز پڑھدا آم تے انج لگدا جن نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اتھوں دی نماز دے انوارات تے برکات، ادھو ہوئے بیت اللہ، سامنے ہوئے بیت اللہ، اور بندہ کھڑا ہوئے اور امام پڑھ رہے ہوئے چیخ چیخ کے رو رو کے، اتھوں دے عجیب برکات تے جلالین ہوئے۔ اس پاسو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بندہ کھڑا ہوئے بیت اللہ علیہ پاسے منہ کر کے، آئے ہائے عجیب نماز، اللہ سارے انہوں بار بار نصیب فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی پچھو وضو شوضو کیتا تے پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کھبے پاسوں آ کے کھڑے ہو گئے۔ دو بندیاں دی جماعت دا طریقہ تو انہوں پتہ ہو سی، دو بندے اگر ہیں جماعت دی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کسے صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب ہمارے مجبوری تساں لیٹ ہو گئے ہو تو کسے جگہ تے بھی نال دوسرا بندہ اڑاؤ اور اس نو نال کھڑا کر کے جماعت کرو، جماعت دی بڑی اہمیت ہے۔ اج تے اساں معمولی گلاں تو جماعتاں چھٹ گئیاں، نمازاں دا فکر ہی کوئی، نماز ہی چھٹ گئی، جماعت تا بڑی دور دی گل ہے۔ بہرحال او دا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اور ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے تو وہ اپنے سجے پاسوں تھوڑا پیچھے کر کے نال کھڑا کر دے، سجے پاسے ہو، پیچھے نہیں کھڑا کرنا کیونکہ کلے بندے دی صف نہیں ہوندی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تمہیں چلو ایک مسئلہ یاد آ گیا تو تمہیں دسا دئیے، آئے تسا مسجد دے اندر، مسجد جائے تے مسجد دی پہلی صف کمپلیٹ ہو گئی ہے، تسا پچھو آئے ہور بندہ بھی امید کوئی نہیں آمن دی بھئی یار یہ رہاں نمازی پہنچ گئے، اور اے بندہ اور پچھو کلر آ گیا ہے۔ شریعت دا مسئلہ ہے اے بندہ پچھو کلہ کھڑا نہ ہوئے، بلکہ درمیان والے بندے دے مونڈے دے ہاتھ لائے، درمیان والا بندہ آرام نال چل کے پیچھے چلا جائے، دو بندے کھڑے ہو۔ اج مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا تے کہنو مونڈے دے ہاتھ لا تو ہو سکتا ہے میاں والد ہوئے تو تم گال کٹ دے، بتا کی تک تے مینوں ہلایا کیوں ہے نماز دے اندر؟ بھائی اندر آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ، ایڈی سردی کوئی نہیں، اندر آ جاؤ۔ یہ بارلی صف چاہ کے نو حارث اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی، تو بات سمجھ آئی مسئلے کی ہے؟ بھائی پچھو کلہ کھڑا نہیں ہو منا، انہی طرح اگر دو بندے ہو تو ایک امام بن جائے، ایک نال تھوڑے جائے پیچھے کر کے کھڑا ہو جائے نال، اس طریقے نال جماعت کرانی، سجے پاسوں کھڑا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جائے بچے ہیں، او آئے تے آ کے بائیں پاسوں کھڑے ہو گئے، کھبے پاسوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انج ہاتھ پکڑے آتے پکڑ کے ایڈو پھیر کے تے نال سجے پاسوں چا کھڑا کیتا، تہجد دی نماز ہے بچہ آئے۔ اچھا ہون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے پین تہجد دی، ہون سن تو تے میں بھی لمبیاں نمازاں پڑھ دیاں، مولوی کول تھوڑی جی قرات لمبی ہو جائے نا اسانو تکلیف ہوندی، او جی تے ایڈی لمبا کھڑا کر کے اسانو مار دیتے ہی۔ سنو میرے نبی دی نماز، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ شروع کی تھی، تے کتنی ہے سورت بقرہ؟ 2.5 پارے تقریباً، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں میں نہ پیچھے کھڑا ہو گیا، میں کھڑا رہا سندا رہا، میں کہ ہونے مکان دین سورت بقرہ پوری پڑھ لائی۔ میں کہ چلو ہون مکان والی سورت بقرہ، ہون اللہ دے رسول رکوع کرے سن، اللہ دے رسول نے اسی رکعت دے وچ اگلی سورت آل عمران شروع کر دیتی۔
فرماندے میں حیران بھئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلاوت کر سن، آپ پڑھتے رہے سورت آل عمران پوری پڑھ لائے۔ اے جس وقت قریب لگی نا سورت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں سمجھا بھئی ہونے رکوع کر سن، اللہ دے رسول نے سورت نساء شروع کر دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں چھوٹا جا بچہ، میں نے اتنا پتہ کوئی نہیں، اس وقت نبی پاک دا میں اے طریقہ ڈٹھا میں چپ کر کے نماز توڑی آ کے سو پیا۔ وہ بچے ہیں بہرحال اے ہے ساڑھے نبی دی نماز، ٹھیک ہے؟ اس واسطے صرف کل اللہ احد تے صرف ٹرخائی رکھنا بس بھائی نماز پوری ہو گئی تے فرض پورے ہو گئے نا، بڑیاں صورتاں یاد کرو، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار، اے ترے قسم دیاں صورتاں دی اے جیری مستحب تلاوت ہے، اے پوچھو علماء کو لو، سورت حجرات تو لے کے سورت بروج تک، سورت بروج تو لے کے سورت قدر تک، سورت قدر تو لے کے سورت والناس تک، یہ ترے درجے نے تلاوت ہے، انہاں وچوں تلاوت کرنی چاہیے کوئی۔ سورہ حجرات ہے 26 پارے، اور قرآن دے وچ تساں اج یہ گلاں ہی ہو گئیاں تو بڑا فائدہ ہوئے سی انشاءاللہ۔ قرآن دے وچ تساں پڑھدے ہو بھائی پہلے پا دے 4 رکوع ہیں 5 رکوع ہیں، پڑھدے ہو نا، اے رکوع ہے تے اے رکوع مک رہا ہے تے اس دا کی معنی؟ اس دا کے معنی ہے؟ رکوع نماز وچ رکوع کردے ہاں نا، اے وہ رکوع ہے بھائی کم از کم ایک رکعت وچ اتنی تلاوت دا بندہ لازمی کرے، اس تو بعد رکوع کرے، اے رکوع دی نشاندہی علماء نے اسے واسطے کی دی ہے۔ سمجھ آئی؟ اساں قل ہو اللہ احد والا رکوع پڑھ دے ہاں بھائی بہت بڑا رکوع ہے، اس واسطے کوشش کرو۔ ہاں بعض چیزاں ایسی ہوندیاں جیریاں مستحب عمل ہے، مثلا تساں سنو اسی علماء کولو فجر دیاں 2 سنتاں دے اندر قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت، دوسری رکعت وچ قل ہو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ احرام تساں پتہ ہے اس دے وچ تساں 2 نفل پڑھدے پئے، اوتھے اے 2 رکعتاں پڑھ اے 2 سورتاں پڑھنا افضل ہے۔ بعض مقامات تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی عمل ثابت ہے تے وقت وہ افضل ہے، اس دا انکار کوئی نہیں، لیکن اگے پیچھے بندہ ویکھے بھئی یار اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں غالباً بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم ہے حتی تورمت قدماہ، میرے نبی دے پاؤں مبارک سج ویندیاں کھڑے ہو گئے، ایڈے لمبے قیام کریندیاں۔ اس واسطے میں تانوں گزارش کرساں اے جڑی مشہور صورتاں رحمان ہو گئی، سورت سورہ یاسین ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورت ملک ہو گئی، سورہ مزمل مدثر ہو گئیاں، سورت قیامہ ہو گئی، سورت انسان، سورت طہر ہو گئی، اے وڈیاں وڈیاں صورتاں ہو گئیاں، انہوں نے یاد کرو۔ اساں تے یاد نہیں ہوندے، کرکٹ دی سارے کھلاڑیاں دے ساری ٹیم دے نا یاد ہیں، اپنے بھی تے انڈیا دے کھلاڑیاں دے بھی تے آسٹریلیا تے فلاں تے فلاں تے فلاں ساراں دے نا یاد تھی ویندے ہیں، ایکٹر تے ایکٹرساں دے نا یاد ہو ویندے ہیں، اور ساریاں چیزاں یاد ہو ویندیاں تے نماز یا قرآن کیوں نہیں یاد ہوندا بندے نو؟ ہوندا ہے، صرف انسان نو شیطان محنت نہیں کرن دیندا۔ اس واسطے کوشش کرو قرآن مجید زیادہ تو زیادہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ ہن اگلا مسئلہ اور سمجھو، نماز دے وچ کم تو کم تلاوت کتنی کرنی چاہیے، گھٹ تو گھٹ رخصت کتنی ہے؟ بھئی چلو یار تانوں کوئی ایمرجنسی ہے، کتھے جانا ہے، کوئی مجبوری ہے، تے بھئی چلو شارٹ کٹ نماز پڑھی ہے۔ وہ میں نے ایک گل یاد آ گئی ہے، اور سارے ایک دوست ہے سارے کو ملازمی آئی پہلے، تے وہ ایک دڑے گل سنایندا پیا ہے، بھی میں گیا اپنے گاؤں پشتون ہے بھئی اپنے گاؤں گیا تے ایک بندے میں 2 رکعتاں پڑھیاں زہر دیاں تے وہ ساری نماز پڑھ لئی، تے میں اس کو پوچھا میں کہ یار اتنی جلدی نماز اے کہ پیا کر دیں، یہ نماز ہوندی پئی ہے؟ اسے کہ چپ کر، اسا خاص لفظ پڑھ دے ہاں خاص لفظ نہیں پڑھنے، بلکہ پوری توجہ نال اللہ نو راضی کرن واسطے نماز پڑھنی ہے تے دل جمی نال نماز پڑھنی، ٹھیک ہے؟ گھٹ تو گھٹ 3 ایتاں کم از کم سورہ فاتحہ تو بعد تلاوت کیتیاں جان، چھوٹیاں 3 ایتاں، اور وڈی 1 آیت او تلاوت کم از کم کیتی جائے، ٹھیک ہے؟ اور بڑی حکایت کتنی ہونی چاہیے؟ وہ دے وچ فقہاء نے لکھے کم از کم 30 حروف ہوں، کتنے؟
30 حروف ہوں اس کو آپ بڑی آیت شمار کر سکتے ہیں۔ بارے لمبے چوڑے مسائل ہیں، بڑے علماء نے بعد لکھا ہے بھائی نماز دے 700 مسئلے ہیں۔ کتنے؟ 700 مسئلے۔ بہرحال یہ تو بات بندہ کر سکتا ہے کہ اور موقع بھی بیان رفتہ رفتہ کوئی پوچھے تو یاد آ وین۔ اور ایک جگہ تے میں گیا تو انہاں کہ جی نماز دے مسئلے بیان کرو، میں کہ مینوں تو نہیں آندے۔ انہاں کہ میں کہ یار اللہ دا بندہ تو پوچھتا میں دسا، مینوں کیڑا پتہ ہے تو کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موقع نال انشاءاللہ بیان کر دے سا۔ بہرحال قرآن مجید دی تلاوت کرنی چاہیے اور بڑے خوبصورت انداز نال تلفظات دی ادائیگی، تلفظ وغیرہ اچھے طریقے نال ہونے چاہیے۔ آخری 10 سورتاں انہاں دی اتنی محنت کرو کہ اور یاد رکھو بعض دفعہ ایسی غلطی بندہ کر جاندا ہے تلفظ ادا کرن دے وقت لانے جلی، اس نال بندے دی نماز فوراً ٹوٹ جاندی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک بندہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمد، اور ایک بندہ آتا ہے الحمدللہ ہاں کٹ دے، ایک بندہ آتا ہے جان بوجھ کے عقیدے نال الحمدللہ رب العالمین۔ ہن فرق سمجھنا ہے ذرا، ایو کچھ گل دا فرق سمجھا ہے۔ الحمد دا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مندے ہو نا، ٹھیک ہے۔ اور الحمد دا کیا معنی ہے؟ ساریاں ہلاکتاں تے تباہیاں اللہ واسطے۔ ہن دسو بھائی یہ بندہ اگر عقیدے نال آ کے مسلمان بچ سی، اگر یہ جان بوجھ کے پڑھ جائے تو نماز ہی نہیں ہوندی ہے، جس سے ایمان ہی نہیں بچتا۔ اس واسطے یہ چیزاں بھی سکھو۔ مسجد دا قاری صاحب یا امام صاحب جہرا بھی ہے اس کو لو 10 سورتاں کم از کم تواریاں آخری 10 سورتاں یہ سنو، انہاں دی کمی بیشیاں اتار چڑھاؤ جہرا ہے وہ سمجھو تاکہ تاری نماز صحیح ہو جائے۔ میں تو نے پچھلے جمعے میں حدیث سنائی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے قرب قیامت دے اندر مسجداں بھریاں ہونیاں نمازیاں نال، اور ایک بندے دی نماز ہی قبول نہیں ہونی۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں اسا اللہ نو آکھ کے رہے ہیں تے اللہ سانو کے آکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، بندے نے آکھے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، مقتدیاں آکھ رہے ہیں آمین۔ یاد ہے نے پچھلے ہفتے حدیث سنائی ہے جیرا بندہ آمین آکھے ولا الضالین سن کے تے آمین آدھے، اسے وقت دے اندر فرشتے بھی آمین آکھ رہے ہوندے، ٹھیک ہے۔ اس بندے دی اور فرشتہ دی آمین اگر ہک برابر ہو گئی، انہاں بھی آمین آکھیا تے اس بھی آمین آکھیا، برابر ہو گئی آمین، اس برابر ہون دی برکت نال اللہ اس بندے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے انہیں۔ اس واسطے نماز دے اندر توجہ نال کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن دا فاستمعوا لہ، بڑی توجہ دے نال کھڑے ہوئے کرو نماز دے اندر، امام دی تلاوت سنی کرو تے غور کیتا کرو۔ اللہ اس تو بعد قرآن مجید دی تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرن تو بعد جس وقت بندے دا ارادہ ہوئے جو میں ان تلاوت کافی کر لئیے ہن میں رکوع کراں، اللہ اکبر اے کر دیو یا بندہ جھک جائے رکوع دے اندر۔ توجہ نال گل سن میرے بھائیا، بندہ رکوع دے اندر جھک جائے اور اتھے جا کے کیری تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان، یاد ہے سبحان دا معنی پاک، اور چھڑا پاک مزہ نہیں دیندا معنی، چھڑا پاک لفظ مزہ نہیں دینا، تو انہوں میں سمجھایا دوبارہ ریپیٹ کر دینا، سبحان، سبحان، سبحان دا معنی ہوندہ ہے پاک، اے رومال بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، اے مسجد بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے تے اللہ بھی پاک ہے۔ سارے اندہ ہکو معنی نہیں ہوندہ پاک دا، جے میرا کپڑا اگر پاک ہے، مسجد اگر پاک ہے تو اے دا اے معنی یار اے دیو تے پلیدی کوئی نہیں لگی ہوئی، نہ پاکی نہیں لگی ہوئی، اے نہ پاکی تو پاک ہے، پلیدی تو
تو محفوظ تے پاک ہے جے میں اگر ایو پاک والا لفظ اللہ دے قرآن واسطے بول دا اس وقت اسی یار اے قرآن شک تو پاک ہے اے قرآن عیب تے ریب تو پاک ہے جے ایو پاک والا لفظ میں رسول اللہ دی ذات واسطے بول دا اس وقت دمانا اسی رسول اللہ گناہ تو پاک ہے ٹھیک ہے اور ایو پاک دا لفظ ایو پاک دا لفظ جے اللہ دی ذات واسطے بولدا اس وقت مانا اسی اللہ شریکاں تو پاک ہے کوئی نبی او دا شریک کوئی فرشتہ او دا شریک کوئی ولی او دا شریک نہیں بن سکدا کوئی قبر والا کوئی حجر کوئی پتھر کوئی شجر کوئی چیز اس اللہ دی شریک نہیں بن سکدی اس واسطے بندہ دے سبحان ربی العظیم اور لوگو سبحان میرا اللہ شریکاں تو پاک ہے ایمان ہے نا سبحان دا اچھا ایک اور گل تینوں بڑی مزے دی سمجھاواں تعظیم کرن دا توجہ تعظیم کرن دی عبادت کرن دے ترے انداز ہو سکدے توجہ تعظیم اور عبادت کرن دے ترے انداز ہو سکدے یا تے بندہ ہاتھ بدھ کے کھڑا ہو جائے اے بھی تعظیم ہوندی ہے نا بندہ قرآن سن رہا ہوئے ہاتھ بننا ضروری تو نہیں اس وقت لیکن لوگ ادب سمجھ دے ہو یا ہاتھ بدھ کے کھڑے ہو جاندے نا کہندے نا اے تعظیم ہوندی ہے احترام ہوندا ہے تے ادب ہوندا ہے پہلا طریقہ تعظیم دا ہاتھ بدھ کے بندہ کھڑا ہوندا ہے دوسرا طریقہ تعظیم دا بندہ جھک جاندا ہے اے کہ نہیں تھائی لینڈ تے نہ ملکاں دے لوگاں نو ویکھو اے جیلے ویلے بت پرستی کر دین تا جھک جاندے جھک دے نا جھکن دا طریقہ ہوندا ہے اور تیسرا طریقہ ہوندا ہے کہ بندہ اپنی جبین نیاز زمین تے ٹیک کے آکھے میں کچھ بھی نہیں سب کچھ تو اللہ ٹھیک ہے یہ ترے طریقے ہوندے نا تعظیم اور عبادت دے یاد رکھو اے ترے طریقہ دے موقع تے اللہ دے نبی نے اپنی امت نو سمجھایا ہے انہاں تین موقع تے تساں اقرار کر کے آکھنا ہے سبحانک اللہم سمجھ ذرا بات کو سبحانک اللہم رکوع دے اندر گئے سبحان ربی العظیم اور سجدے دے اندر گئے تا سبحان ربی اعلیٰ او لوگو سن لو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اللہ شریکاں تو پاک ہے بندہ ہاتھ بدھ کے کھڑا ہوئے اظہار پیا کر دے اللہ پاکا اے جیری میں عبادت تے تعظیم پیا کر دا سبحانک اللہم اللہ تیری عزت دی قسم ہے اس عبادت دے اندر تیرا اور کوئی بھی شریک کوئی نہیں وقت جس وقت جھکن لگے رکوع کرن لگے رکوع بھی تعظیم تے عبادت دا ایک انداز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اتھے آکے وقت تو اقرار چکر سبحان ربی العظیم اے رب کریم جیری ذات دو گو جھکا جاندہ ہے او صرف تو ہے صرف کون ہے اللہ تیری ذات دے اگے جھکنا چاہیے ہے کسے ولی دے اگے جھکنا جائز کوئی نہیں کسے نبی دے اگے جھکنا جائز کوئی نہیں کسی گدی نشین دے اگے جھکنا جائز کوئی نہیں جدو بھی جا کے رکوع کر یا اپنا سر زمین تے جا کے ٹیک دے اللہ دی قسم اس چیز دا مستحق ہے تو صرف اللہ سمجھ آئی بھائیو سبحانہ 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 ہون سمجھ آئی ہو سی سبحانہ دے مانے دے اللہ رکوع کی تس سبحان ربی العظیم پاک میرا اللہ شریکاں تو سبحانہ پاک شریکاں تو کون ربی کون
میرا رب ربی میرا رب العظیم جیرا سارے نالو اعلیٰ تے افضل ہے او دا کوئی لم یکن لہو ولم یکن لہو کفواً احد کوئی دی برابری کرن والا کائنات چ جمعی کوئی نہیں برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہوتا اچھا سبحان ربی العظیم اے دی گھٹ تو گھٹ کم تو کم مقدار 3 دفعہ کتنے دفعہ 3 دفعہ اور یاد رکھ 5 دفعہ پڑھیا کر 7 دفعہ پڑھیا کر 11 دفعہ پڑھیا کر ایمانداری دی گل ہے اور جتنا زیادہ ادیاں پاکیاں بیان کرے گا نماز دے اندر اتنی او دی رحمت زیادہ متوجہ ہوئے گی زیادہ رحمت آئے گی زیادہ متوجہ ہوئے گی تائیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ جس وقت اللہ لے پاسے ایک بالش چل رہا ہے اللہ او دے نہیں ہت زرا پورا چل جاندہ ہے جے بندہ اللہ لے پاسے چل کے آندہ ہے اللہ دی رحمت دوڑ کے انہوں سینے نہ اللہ لین دیئے اور لوگوں سن لو بندے دا کم میں نیاز مند دا اظہار کرنا اللہ دے سامنے آ کے جھک جامنا خوب ڈٹ کے اللہ دیاں تعریفاں کرنا اللہ دی قسم لوگو اے دے نال اللہ راضی بھی ہو جاندہ ہے تے رحمتاں بھی عطا کر دیندہ ہے اللہ اکبر گھٹ تو گھٹ 3 دفعہ لیکن یاد رکھ فرض نماز دے اندر یہ ہے کہ تساں مختصر پڑھو اس دے 3 دفعہ پڑھو باقی سنت نوافل اور دیگر جیری نمازاں پڑھ دیا میرے بھائی او دے وچ لمبے رکوع تے لمبے سجدے کیتے کرو میں سجدے دے بارے تو نے سنے نا آگے جاندے ہیں انشاءاللہ اللہ بندے نے آکے ہے سبحان ربی العظیم اللہ شریکاں تو پا کے میں من لے آئی تاں تیرے سامنے جھک گیا کسی جھنڈی تے نہیں جھکدا کسی قبر تے کسی شجر تے نہیں پھر جس وقت اللہ دیاں تعریفاں کی دیاں بندے آکے سمع اللہ او سنن والا کونے بولو بولو سنن والا کونے سمع اللہ او لوگو اللہ پاک نے سن لے آئی لمن حمیدہ لمن حمیدہ او جیرے بندے اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں اللہ او دیاں تعریف کرن والے عمل نو سن لے ٹھیک ہے سمع اللہ لمن حمیدہ جس وقت پڑھے آئی او تو بعد بندہ آدھا ہے ربنا لک الحمد اللہ ہنجو تعریفاں ساریاں تیرے واسطے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ربنا لک الحمد بعض تساں سنو اسی مکہ دی نماز آندی پئی ہوئے تو اتھے آدھیں ربنا ولک الحمد سنے نے کہ نہیں ربنا ولک الحمد وہ بھی جائز ہے لیکن افضل ہے ربنا لک الحمد ٹھیک ہے ایک کم افضل ہے اچھا ربنا لک الحمد امام کے سمع اللہ لمن حمدہ او مقتدی صاحباتیں اکھنے ربنا لک الحمد یاد رکھ اے مقامی بڑا قیمتی ہے تو جو کر میں تنہوں گل سنا ہوا اے مقامی بڑا قیمتی ہے جے تو سنتا پیا پرداؤں میں جے تو نوافل وغیرہ پیا پرداؤں میں اتھے کھڑے ہو کہ ذرا رک گیا کر توجہ توجہ رک گیا کر اللہ کول اتھے کھڑے ہو کہ عربی دے اندر دعا کریا کر ایک قبولیت دا مقام ہے مسلمانوں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے ایک قبولیت دا مقام ہے اتھے کھڑے ہو کے اللہ کول منگیا کر کدی پڑھیا کر ربنا آتینا بڑی قیمتی دعائی بڑی قیمتی دعائی حدیث سناوا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جمعہ کا حدیث شریف کا مفہوم ہے جیرے ویلے کوئی بندہ اے دعا پڑھ دے ربنا آتینا
اجے نہیں، اجے نہ پڑھ، پہلے حدیث سن وت ایمان تے شوق نال پڑھیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جس دا مفہوم ہے جس وقت بندہ اے دعا پڑھ دے اے دی دعا تے 70,000 فرشتہ آمین آدھے۔ ہن دس میں آدھا اللہ اے شے دے تساں دیو آمین آمین آمین، امید ہوندی ہے بے دعا قبول ہو سی نا، تے میں آدھا پہ ربنا آتنا آخر تک تے فرشتے 70,000 کھڑے ہو کے آدھن آمین، اللہ جے شے آدھا پہ دے نو او دی قبولیت شک ہو سکتا ہے؟ ہاں پڑھیا کر تھے کھڑا ہو کے، لیکن فرضاں چ نہیں سنتا نفلاں چ، ٹھیک ہے؟ اے قبولیت دا وقت ہی کدے پڑھ لیا کر رب جعلنی، او تو مانا نہیں آندا نا، اے رولا ہے رب جعلنی اے اللہ پاکا مینوں بنا، کیڑی شے بنا؟ مقیم الصلاۃ، اللہ نماز قائم کرن والا وچوں مینوں بنا۔ کیڑی پیاری دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مینوں نماز قائم کرن والا وچوں بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ ہائے اپنے کن پہ منگدا پہ ہے اور اپنی اولاد واسطے بھی پہ منگدا ہے، وتد ربنا وتقبل دعا، اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما۔ اگو بات اگلی دعا ربنا اغفر لی، اللہ مینوں بھی معاف فرما، ولی والدیا، اللہ ماں باپ جیراں چوں میں پیدا ہویا انہاں دیاں غلطیاں بھی معاف فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا، اور اتھے رکا کوئی نہیں آدھے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت تک جیرا بھی مومن آئے انہاں سارے دے گناہاں نو معاف فرما۔ کیڑی قیمتی دعاواں اساں نماز ہر روز پڑھ دیاں، پتہ کوئی نہیں آدھے کے پایا۔ اچھا جی، اے دعا دی قبولیت دا وقت ہے اتھے دعا منگیا کر، کدی کدی اے دعا ہی منگ کر لے کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا اے ساڈے رب ہب لنا من ازواجنا، اللہ ساڈیاں بیویاں نو، وذریاتنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو، قرۃ اعین ساڈیاں اکھیاں دی ٹھنڈک بنا۔ کیڑی مزدار دعا ہے نا مزدار دعا، اللہ بیویاں تے اولاد ساڈے واسطے فتنہ نہ ہوون، جھگڑے تے پریشانیاں تے اولاد لوفر لفنگی تے ٹینشن ذریعہ نہ ہوئے، اللہ انہاں نو ساری اکھیاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ فرمایا رب اچھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ساری اکھیاں دی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ مینوں بھی میری بیوی نو بھی میری بچیاں نو اساں ساریاں نو اللہ صرف متقی نہیں متقیاں دا امام بنا دے۔ قیمتی دعاواں نا، ہاں یہ گل تک کرنی ہے یا آخر تے سلام دے نیڑے بن کے کیڑی دعائیاں پڑھنیاں چاہیے، لیکن یہ دعا بھی قبول، یہ وقت بھی قبولیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چلو تو انہوں گل دستے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہل مدینہ کا عمل، مدینہ شریف کے لوگوں کا عمل، مجھے پتہ نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا میرے ذہن میں۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے شاہ جی ادھر ہو، میں نے کہتے آج جمعہ ہے اور ہم عصر، کیونکہ عصر وہاں پہ بہت جلدی ہوتی ہے اور مغرب ان میں بہت سارا ٹائم کا جو ہے نا فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی آج غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم مسجد میں جائیں گے، ہوٹل سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے، کہ میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ چلے گئے، اس نے کہا جی آپ غور کریں۔ میں نے کہا کیا چیز؟ کہتے دیکھو جب غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے نا بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نماز کا وقت نہیں ہو، غروب آفتاب ہونے والا ہے 10 15 20 منٹ پہلے، ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے۔
میں نے کہا یار واقعی تیری بات ٹھیک ہے. فوراً میرے ذہن میں وہ آیا، علماء نے لکھا ہے غروب آفتاب سے پہلے جمعے والے دن دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آل مدینہ کا عمل میں نے دیکھا ہے. تسیں جا کے اللہ تعالیٰ لے جائے سارا نو، مینوں بھی لے جائے بار بار، تانوں بھی لے جائے. یقین کرو، غور کرنا تے ویکھنا ذرا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. علماء کا حق ہے یہاں پہ بتانا اور ہمارا کام ہے اس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے جی. اللہ 1:30 بجے بس کریں دیں. ہاں جی، وہ 2 جمعہ بعد آسا میں انشاءاللہ تھوڑا جا کے چل دیا جی، تھوڑا جا کے سجدہ تک کر لئیے نا. سجدہ تو بات کو انشاءاللہ تحیات تو بات اگلی ملاقات ہے. اللہ اکبر. بندے نے تو ربنا لک الحمد آکھے. اس تو بعد جی اگر تساں کھڑے ہو امام دے پیچھے اور امام بڑا معتدل مزاج آدمی ہے، آرام نال نماز پڑھدا ہے، تے تساں پڑھ سکدے ہو. حدیث تو منقول ہیں لفظ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ الفاظ منقول ہیں، فرض پڑھ سکدے ہو تساں. اچھا، او تو بعد بندہ سجدے دے اندر چلا گیا ہے. سجدے دے اندر چلا گیا ہے. ہن سجدہ عبادت دا یاد رکھو، عبادت دا تیسرا انداز ہے. تو دسایا نا عبادت 3 انداز. تعظیم کیتی ہے تے کھڑا ہو گیا ہے. جو باہر بیٹھے ہیں ان کو صرف آواز جا رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. میری گزارش ہے اندر آ جاؤ بھائیو، باہر والے اندر آ جائیں جی اندر. اللہ بندے نے آنکھیں ہے جس وقت اللہ عبادت دا تیسرا انداز ہے کیڑا کہ بندہ اپنی پیشانی زمین تے رکھ دے. نیاز مندی اور عاجزی دی انتہا ہے کہ بندہ اپنی پیشانی زمین تے رکھ دے. ہن توجہ دے نال سن، میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اور لوگو، بندہ اللہ دے کس وقت زیادہ قریب ہوندا ہے؟ اللہ دے زیادہ قریب بندہ تاں ہوندا ہے جس وقت بندہ انتہا درجے دی عاجزی کر کے اپنا پیشانی تے متھا زمین تے ٹیک دیندا ہے. اے اللہ نو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے. اللہ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اللہ واسطے جرا سجدہ کریندا ہے نا، اے اللہ دے بڑا قریب ہوندا ہی بندہ. ایتھے رو کے بھی دعا کریا کر، سنتا نفلاں چ ایتھے بھی دعا کریا کر. اللہم انی اسل ہے دعاواں دا ٹائم جو کوئی نہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی ملاقات ہے. مختصر ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ سا سفر تے گیا، سفر تے جا کے ویکھے کہ اے جڑے فارس تے عجم دے بادشاہ ہیں اے لوگوں کو اپنا سجدہ کروان دین. لوگ آ کے انہوں نے سجدہ کر دین تے جھک جان دین، تعظیم کر دین. یا رسول اللہ ساری دنیا دے بادشاہ مل جان، اللہ پاک دی قسم تواڈی پیراں نال لگن والی مٹی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے. تساں تا ساری کائنات تو افضل ہو. اے اللہ دے پاک پیغمبر انت حق یسجد لکا. اے اللہ دے پاک پیغمبر تساں اس گل دے زیادہ حقدار ہو، اساں تواڈا سجدہ کر لئیے. اے کیڑا سجدہ ہے؟ بادشاہ جیڑا اپنا سجدہ کرواندے ہیں اے عبادت دا سجدہ کوئی نہیں ہوندا، تعظیم کرویندے ہیں. تعظیم اپنی کرویندے ہیں لوگاں تو، بھئی ہمارے سامنے جھکو، ہماری بادشاہت کا پتہ چلے بھئی ہم بادشاہ ہیں. اے تعظیم کرویندے ہیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھو اساڈی اے جیری شریعت آمنہ دے لال آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اے دے اندر دونوں قسم دے سجدے تو بتیں دسینا تو کہرے دونوں قسم دے سجدے اے غیر اللہ دے اللہ دے نبی نے حرام کر دیتے ہیں. سجدے 2 ہوندے نے، ایک سجدہ ہوندا ہے عبادت دا، بندہ عبادت کرتا ہے، یہ سجدہ ہوندا ہے. دوسرا سجدہ ہوندا ہے تعظیم دا.
وجہ گل سو میں ایک مسئلہ سمجھانا ہے آخر تے کہ ایک سجدہ ہوندا ہے عبادت دا، او جییں تو تے میں نماز وچ پڑھدے ہاں تے سجدے کردے ہاں، اے عبادت دا سجدہ ہوندا ہے، اور دوسرا سجدہ ہوندا ہے تعظیم دا، عاجزی دا، انکساری دا، اپنے آپ نو کمزور سمجھ کے دوسرے نو شاذور تے جابر سمجھنا تے جھک جانا او دے سامنے، اینو آتے نے تعظیم دا سجدہ۔ اللہ دی قسم ہے صحابہ کرام دا عقیدہ تا بنیا ہویا عبادت دا سجدہ تے اللہ تو علاوہ کسی اور دا کرنا نہیں، بنا ہے نا عقیدہ۔ وقت کیرے سجدے دی اجازت منگ دین، وقت کیرے سجدے دی اجازت پہ منگ دین، تعظیم والے سجدے دی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اجازت پہ منگ دین۔ اور مسلمان اپنے دل تے لکھ کے لے جا، بڑی اہم دلیل ہے، بڑی زبردست دلیل ہے، سن لے۔ صحابہ کرام تعظیم والے سجدے دی اجازت پہ منگ دین، یا رسول اللہ سانو تعظیم والا سجدہ تسا کرن دیو، کیوں؟ انتا حق ان یسجد لکا، تسا اس گل دے زیادہ حقدار ہو کہ تواڈے سامنے سجدہ کیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اللہ نے میری شریعت دے اندر عبادت دا سجدہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے کرنا حرام کر دیتے، اور یاد رکھو اللہ نے میری شریعت دے اندر مخلوق وچوں کسی دا تعظیم دا سجدہ کرنا بھی حرام کر دیتا ہے۔ عبادت دا سجدہ بھی غیر اللہ دا حرام، تعظیم دا سجدہ بھی غیر اللہ دا حرام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، جے اگر مخلوق دا تعظیمی سجدہ کرن دی اجازت ہوندی، اے جے مخلوق دے اندر تعظیمی جھکن دی اجازت ہوندی، تو اللہ دے نبی نے فرمایا، میں حکم کردہ بیویاں نو، میں حکم کردہ امت دی عورتاں نو، میں حکم کردہ اپنی امت دی خواتین نو، عورتوں او خواتین تساں اپنے خاونداں دے سامنے تعظیم والا سجدہ کریا کرو، لیکن میرے رب نے حرام کر دیتا ہے بیوی خاوند دے سامنے نہیں جھک سکتی، امتی نبی دے سامنے نہیں جھک سکتا، کہ امتی اگر نبی دے سامنے نہیں جھک سکتا، وقت مرید اپنے مرشد دے سامنے بھی، بول بول ذرا، وقت اگر امتی اپنے نبی دے سامنے نہیں جھک سکتا، اللہ دی قسم ہے وقت مرید اپنے پیر دے سامنے جھک نہیں سکتا، اللہ نے انہوں حرام کر دیتا ہے۔ اللہ دا واسطے جے کہنا محبت کریا کر، اپنی حداں ویکھیاں کر، محبت دے اصول ہوندے نا، محبت دے اصول ہوندے۔ ایک چھوٹی جی گل آخری سنو، محبت دے بھی اصول ہوندے، بندے نو اپنی ماں دے نال بھی محبت ہوندی ہے کہ نہیں ہے، اپنی بہن تے ہمشیرہ دے نال بھی محبت ہوندی ہے، اپنی بیوی دے نال بھی محبت ہوندی ہے، اپنی بیٹی دے نال بھی محبت ہوندی ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے شریعت بھی یو گل دی ہے، تیرا میرا ایمان بھی یو گل ہے، تیرا میرا معاشرہ بھی یو گل ہے، ماں والی جیری محبت ہے او دا انداز ہو رے، بیوی والی محبت دا انداز ہو رے، بیوی والی محبت بہن دے نال یا بیٹی نال نہیں کر سکیندی، کیوں جے کیوں کرے تے بڑا بے غیرت بندہ ہے، کیوں بیوی دی محبت دا انداز ہو رے، بہن دی محبت دا انداز ہو رے، ماں دی محبت دا انداز ہو رے۔ اسی طرح یاد رکھو اساں بھی ساتھیاں نو ایو گلا دیاں، اللہ دا واسطہ ہی سانو اے نہ آکھیا کر اے اللہ دے ولیاں دے گستاخ ہیں، اے مرشداں تے پیران دے گستاخ ہیں، نا اسا اللہ دے ولیاں تے اللہ دے نیک بندیاں نو اپنا ہادی تے اپنا رہبر سمجھنے ہاں، لیکن یاد رکھ اللہ دے ولی دے نال بھی محبت کر، اللہ دے نیک بندے نال بھی محبت کر، اللہ نال بھی محبت کر۔ اللہ والی محبت اگر کسی مخلوق دے نیک تو نیک بندے نو دے گا تے لعنت آئے گی، اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی۔ سمجھ آئیے مسئلے دی؟ اس واسطے ہن سجدے تک پہنچ گیا، سجدہ بڑی افضل عبادت ہے،
اور پوری نماز دا توجہ سے سنو، پوری نماز دا کنکلوجن، نتیجہ اور خلاصہ وہ سجدہ ہے۔ سجدہ بڑا اہم رکن ہے نماز دا، اور اے نماز پڑھاون تو مقصود بھی اصل دے اندر سجدہ ہے، اور ایک اللہ کہندہ حق ہے، اللہ دا حق ہے، چاہے سجدہ عبادت دا ہوئے تاں بھی اللہ دا حق، جے سجدہ تعظیم دا ہوئے تاں بھی اللہ دا حق ہے۔ جنہیں تو سجدے چ آئیں، اللہ دے نبی نے فرمایا اتھے تین کے پڑھنا ہے سبحان ربی کے معنی سبحانہ دا دسے آمنا، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، سجدہ کیتم تینوں لا شریک وحدہ لا شریک سمجھ کے پیا کرداں۔ اللہ فرمائے ایو جے سجدہ انسان نو جنت چ لے جاندا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایو ایک سجدہ ہی یہ خالص اللہ واسطے کر رہا ہے، بس تیری قیمت ود جائے گی اللہ دے دربار، اللہ دنیا آخرت عزت دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ کو دعا کرو اللہ ساروں صحیح سے نماز پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ بہنوں بند کرو۔